یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ محترم فاروق نعمت اللہ بھائی، امیر جماعت اسلامی ضلع گلبرگ وسطی، کامران سراج بھائی، قیم ضلع جماعت اسلامی گلبرگ وسطی، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، کامران بھائی نے اگرچہ اس آخری سیشن یا مجلس کے حوالے سے ایک مصرعے پر مشتمل عنوان میرے سپرد کیا ہے کہ جو غالباً آج کی اس تربیتی نشست کا مرکزی عنوان ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ چونکہ شعر ہے اور شعر بھی مصور پاکستان کا ہے، ترجمان حقیقت کا ہے، حکیم الامت کا ہے، پاکستان اور اسلامی پاکستان کے خواب دیکھنے والے کا ہے، میں نے مناسب جانا کہ موضوع کو مکمل اس طرح کر دیا جائے کہ اس پیغام کو دوسرے مصرعے کی صورت میں بیان کر دیا جائے۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ جماعت اسلامی ضلع گلبرگ وسطی نے اس تربیتی نشست کو اس دن منعقد کیا ہے جو امام عالی مقام کے یوم شہادت کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ اگرچہ جس شہادت کے حوالے سے ہم یہاں تذکرہ کر رہے ہیں اس کا غالب حصہ تو شہادت علی الناس کے موضوع پر مبنی ہے، انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت اور اس کی گواہی کو مکمل کرنا، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ شہید بھی ایک دوسرے دائرے کے اندر اسی گواہی کی تکمیل کرتا ہے۔ وہ فانی زندگی کو ابدی زندگی پر ترجیح دے کر اس گواہی کی تکمیل کرتا ہے کہ جس گواہی کو انسان جیتے جاگتے وجود کے اوپر اپنی کوششوں اور اپنی صلاحیت کے ساتھ جو ہے مکمل کر رہے ہوتے ہیں۔ آج اسی گواہی کی بات کرنے کے لیے آپ کو دعوت دی گئی ہے۔ میں نے اس لیے بھی اس شعر کو مکمل کیا کہ پہلے شعر کے اندر یہ تذکرہ تو موجود ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ بظاہر کہ بڑی بے ضرورت سی بات اس شعر کے اندر ہے کہ آپ یہ جو گواہی کا کام کر رہے ہیں یہ تو بڑی محبت کا کام ہے، بڑی الفت کا کام ہے، اور گہے الفت کا مطلب ہے کہ جہاں انسان کا دل مائل ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ آزمائش نہ ہو، فتنہ نہ ہو، ایثار اور قربانی کا تذکرہ نہ ہو، تو یہ شہادت کا کام چاہے زندہ وجودوں کے اوپر شہادت قائم کرنے کا کام ہو اور چاہے اپنی جان کی بازی لگا کر اس شہادت کی تکمیل کرنے کا کام ہو، یہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے آئیے اس پورے شہادت کے تصور کو ہم اپنے سامنے لے کر آتے ہیں۔ مجھے ملتان کے وہ بزرگ یاد آتے ہیں کہ جو جماعت کے اکابر میں شمار ہوتے ہیں۔ جس عرصے میں ہم ملتان یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو انہوں نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ پتہ نہیں تم جمعیت والے کیسے موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیتے ہو، ہم نے تو ایک مرتبہ شہادت حق پڑھی ہے، وہ ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے وہ چھوٹا سا کتابچہ بانی جماعت سید مودودی کی وہ تقریر جو 1946 کے اندر کی گئی تھی، وہ تقریر کا جس کا ایک پیراگراف تو ہم بہت مشہور کر چکے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب کمیونزم کو ماسکو میں جگہ نہیں ملے گی، وہ ہمیں یاد ہے، لیکن وہ چھوٹی سی تقریر کہ جو سیالکوٹ کے غیر معروف قصبے کے اندر کی تھی جس کا نام شہادت حق ہے، مولانا خان محمد ربانی علیہ رحمہ کہ جو جماعت کے قائدین میں سے شمار ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو وہ چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، ہمارے اندر اس نے وہ بجلی پیدا کر دی، وہ بے چینی پیدا کر دی اور وہ اضطراب پیدا کر دیا کہ اب ہمیں کسی کل چین نہیں پڑتا۔ یہ وہی شہادت حق ہے جس کا آغاز اس دین کے شعور کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کون سی گواہی ہے؟ آئیے آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں۔ حدیث جبریل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے درمیان موجود تھے۔ ایک فرد آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوتا ہے، سفید
براق قسم کا لباس اس نے پہنا ہوا ہے، اس کے لباس پر کوئی نشان سفر کا نہیں ہے۔ صحابہ نے پہلے اس کو نہیں دیکھا، وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے زانو سے اپنے زانو کو جوڑتا ہے اور اللہ کے رسول سے کچھ سوال کرتا ہے۔ اللہ کے رسول، اسلام کس کا نام ہے؟ ایمان کس کا نام ہے؟ اے اللہ کے رسول، بندگی کس چیز کا نام ہے؟ اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اسلام کیا ہے، آپ نے فرمایا یہ بات کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کو اچھی طرح پابندی سے ادا کر، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ اور خانہ کعبہ کا حج کر، بشرطے کہ تو وہاں جانے کی استعداد رکھتا ہو۔ اللہ کے رسول نے اسلام کے سوال کے جواب میں آپ نے یہ تفصیل بتائی ہے۔ جب وہ اللہ کا بندہ چلا گیا، اللہ کے رسول نے بتایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج سے پہلے اس کو آپ کی مجلس میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا کہ یہ جبریل تھے کہ جو آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارے دین کے متعلق بتا سکیں۔ یہی وہ سوال تھا، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اس کو حدیث ایک اور طریقے سے بیان کرتی ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد تو ان چیزوں پر رکھی گئی ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ معبود حقیقی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اور حج اور جو ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا، اس کی بات کی گئی ہے۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ایمان کی اگلی منزلیں طے کرنے سے پہلے سب سے بنیادی چیز میرے لیے، آپ کے لیے، ایک ایک دائی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ شہادت کا فریضہ انجام دینا چاہتے ہیں، کیا وہ اسلام کے اس بنیادی، اس مبادیات اور فنڈامنٹل سے واقف ہیں؟ اس لیے مولانا ابوالعلا مودودی نے بالکل ابتدائی لٹریچر کے اندر جو بات کہی ہے، مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت، اگر آپ کو خطبات کا وہ مضمون آپ کے ذہن میں تازہ ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمان علم کے ساتھ ہے، عمل اس کے بعد آتا ہے۔ ایک حدیث کی وضاحت کرتی ہے کہ علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کفایت کرتا ہے، لیکن بے علمی کے ساتھ زیادہ عمل بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ کو ویسے جاننا کہ جیسے اللہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی ماننا کہ جیسے اللہ نے آپ کو ہم پر مبعوث کیا، فرشتوں کو، قیامت کو، کتابوں اور رسولوں کو ماننا، لا نفرق بین من احد، ہم ان میں کوئی جو ہے کہ فرق نہیں کرتے، یہ علم کی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن عظیم الشان کی پہلی آیت وہ جہاد سے متعلق نہیں ہے، وہ جو ہے نماز اور روزے سے متعلق نہیں ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اللہ کو جانو، اپنی تخلیق کو جانو، زندگی اور کائنات کی حقیقت کو سمجھو، اس کے بعد اگلا سفر اور اگلا کام ہوگا۔ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جب سمجھ آئے گی تو انسان کا ایمان جو ہے کہ پختہ ہوگا۔ مولانا ابوالعلا مودودی بانی جماعت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ، کسی لگی لپٹی کے بغیر انہوں نے یہ کہا کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ خدا پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر اور آخرت کے اوپر ایمان رکھیں، یہ بھی کافی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور حج اور زکوٰۃ دیں، یہ بھی کافی نہیں ہے کہ آپ نکاح اور وراثت اور حلال اور حرام کے ضابطے کے مطابق عمل کریں۔ آپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ایک اور ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ آج کی اس تربیت گاہ کا موضوع ہے کہ آپ پوری دنیا کے سامنے حق کے گواہ بن کے کھڑے ہوں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس لیے ہم نے آپ کو اسی طرح جو امت وسط پیدا کیا تاکہ آپ انسانوں پر گواہ ہو جائیں اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کی بات ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اس عقیدے کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے، لوگ اس کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کیا مطلب ہے ختم نبوت کا۔ اللہ کے رسول کے بعد نبوت ختم ہو گئی، ہدایت مکمل کر دی گئی ہے، اب کوئی دعویٰ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ ختم نبوت
سادہ طور پر انبیاء کی فہرست مکمل ہونے کا نام نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بس انبیاء کی فہرست مکمل ہو گئی، بلکہ اس کے اندر ایک اور مفہوم شامل ہے جو آج کا موضوع ہے، اور موضوع کیا ہے کہ جس کام کے لیے پہلے انبیاء مبعوث کیا جاتے تھے، اب اس کام کی ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر اور اس امت کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ مکمل مفہوم ختم نبوت کا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن انبیاء کے بعد اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو، اس کار منصبی کو انجام دے سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں عرفے والے دن یا حجۃ الوداع کے دن آپ نے کہا تھا، اپنے خطبے کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے کہا تھا ایک چھوٹا سا جملہ، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب تم میں سے جو شخص یہاں موجود ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس سے ایک دور کی بات نہیں ہے، ایک عہد کی بات نہیں ہے، ایک سال کی بات نہیں ہے، ایک خطے کی بات نہیں ہے، بلکہ آنے والے زمانوں کی بات ہے کہ یہ پیغام کہ جو میں نے تم تک پہنچایا، وہ پیغام کہ جس پر تم نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے پیغام پہنچایا نہیں بلکہ اس کا حق ادا کر دیا۔ جب آپ نے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہی دینا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے، تو اس کے بعد آپ نے کہا اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو لے کر اٹھے اور قیامت تک اس کام کو انجام دے۔ یہی ذمہ داری ہے جس کی گواہی قرآن مجید دیتا ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین، آپ اس غم کے اندر جان دے دیں گے کہ یہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ یہ فکر مندی، یہ پریشانی، یہ اضطراب اور یہ بے چینی کیا میرے اندر موجود ہے، کیا آپ کے اندر موجود ہے؟ اس کے پیچھے دعوت کا شعور بھی ہے، اس کے پیچھے دعوت کا علم بھی ہے، اس کے پیچھے احساس ذمہ داری بھی ہے، اور پھر اس کام کو کرنے کے لیے اس صلاحیت کو پیدا کرنے کی لگن اور کوشش بھی موجود ہے۔ آج میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ایک داعی کے طور پر، اسلامی تحریک کے کارکن کے طور پر، اور اس شہادت کے فریضے کو انجام دینے کے لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ فقہ کے اندر ایک اصول لکھا ہوا ہے، ایک نابینا آدمی اگر کسی ایسے راستے پر جا رہا ہو کہ جس کے آگے کوئی کنواں یا کھائی یا اس طرح کی کوئی چیز آتی ہو، تو فقہ میں یہ لکھا ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہو اس کو نماز توڑ دینی چاہیے، جو کھانا کھا رہا ہو اس کو کھانے کو فراموش کر دینا چاہیے وقتی طور پر، اور جو مسافر سفر کر رہا ہو اس کو اپنا راستہ چھوڑ دینا چاہیے اور جا کر اس بندے کو بچائے، اس لیے کہ نہیں بچایا تو وہ اپنی ہلاکت کا سامان خود اپنے ساتھ لے کر پھر رہا ہے۔ میں آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ آج جس فتنے کے دور کے اندر، جس آزمائش کے دور کے اندر کہ جب کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی، پوری انسانیت جو ہے ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، اسلامی تحریک کے کارکن داعیان اللہ، اللہ کی طرف بلانے والوں کی کیا ذمہ داری پڑتی ہے کہ وہ اس سمجھیں، اس ذمہ داری کو بھی سمجھیں کہ جو آپ کے اور میرے سپرد ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے یہ شعور نہیں ہوگا ہم دعوت کا کام نہیں کر سکیں گے۔ محض تقریروں کے زور کے اوپر، محض سرگرمیوں کے زور کے اوپر یہ سب ضرورت ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ علم کی طاقت اور قوت اور وہ شعور ہوگا تو آپ یہ دیکھیے گا کہ بہار ہو یا خزاں، لا الہ الا اللہ، آپ جیتیں یا ہاریں یہ کام جاری رہے گا، لوگ تعریف کریں یا نہ کریں یہ کام جاری رہے گا۔ اور پھر بانی جماعت یاد آتے ہیں، ان کا وہ جملہ یاد آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک میرے لیے عین مقصد زندگی ہے، کوئی اس میں میرا ساتھ نہیں بھی دے گا میں یہ کام کروں گا، ساری دنیا مخالف بھی ہو جائے گی تو بھی جو ہے مجھے کوئی چیز کام سے روکنے والی نہیں ہے۔ یہ شعور، یہ یقین، یہ اعتماد اور یہ یکسوئی جو ہے وہ اس کام کرنے کے لیے سب سے زیادہ کارگر ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس کو اپنے اندر پیدا کریں، اور یہی وہ چیزیں جو مثالوں سے سمجھانے کی کوشش ہے، کوئی نہ سمجھے تو یہ اس کے اوپر منحصر ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے مجھے معلوم نہیں، کراچی کے اندر تو شاید نہیں، لیکن وسط ہند کے اندر یا جس کو پنجاب کا علاقہ کہتے ہیں، وہاں ولایت سے انگریز آ گئے تھے حکمران کے طور پر۔ پورے ضلع کے اندر ایک ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر اور ایک پولیس کا کپتان ہوتے تھے، باقی سارے لوگ دیسی لوگ تھے، مقامی لوگ تھے، لیکن انگریز نے ایسا نظام بنا دیا تھا کہ جس کے نتیجے کے اندر یہ چند جو ہے ولایت سے آئے ہوئے لوگ اس پورے ضلع کے اوپر حکمرانی کرتے تھے۔ ایک
صاحب بہادر اپنے دفتر کے اندر بیٹھا تھا، اس کے کان کے اندر کوئی نامانوس آواز پڑی۔ اس نے اپنے اردلی کو بلایا، یا اپنے کیا کہیں گے دربان کو بلایا، یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اپنے اہلکار کو بلایا کہ جو ظاہر مسلمان تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کس بات کی آواز ہے، یہ میں نے آواز پہلے نہیں سنی۔ اس نے کہا صاحب یہ اذان کی آواز ہے۔ اب ظاہر جو ولایت سے آیا اس کو کیا پتہ اذان کیا ہوتی ہے، ظاہر اس دور میں تو کوئی مسلمان انگلستان کے اندر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے کہا یہ اذان کیا ہوتی ہے، تو وہ دیسی سا آدمی تھا، شاید پٹھان تھا، تو اسے سمجھ نہیں آیا۔ سوچ کے اچانک اس کے ذہن کے اندر آیا کہ ہمارا صاحب بہادر جو ہے وہ اتوار کو جو ہے اپنے اس میں جاتا ہے، یہاں قریب ہی، تو وہاں گھنٹی بجائی جاتی ہے کہ جب ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے، تو اس نے بڑے سادہ انداز کے اندر کہا کہ صاحب کہ جو آپ گھنٹی بجاتے ہیں جس طرح عبادت کے لیے جانے کے لیے اپنے چرچ کے اندر، تو یہ مسلمانوں کی عبادت کے لیے اعلان ہے۔ تو وہ سمجھ گیا، اس نے ایک جملہ کہا، اس نے بھی بڑی سادگی سے کہا، لیکن اس نے پورے شعور کے ساتھ کہا، لیکن اس مسلمان اردلی نے جو ہے بڑی سادگی سے اس کا جواب دیا۔ دیکھیے انگریز بڑا عیار تھا، چال باز تھا، ہوشیار تھا، مستعد تھا۔ اس نے کہا کہ کیا اس اعلان اور اس اناؤنسمنٹ سے سب کانٹیننٹ کے اندر ہماری امپائر کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ اس سادے سے بندے کا کہ حضور کوئی خطرہ نہیں۔ اس نے کہا دینے دو۔ بظاہر تو یہ لطیفہ ہے، بظاہر تو یہ سادہ سا واقعہ ہے، یہ سچا واقعہ ہے، لیکن کیا یہ آج کے حالات پر یہ بات صادق نہیں آتی کہ لوگ اللہ کے کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں؟ اس مسجد کے میناروں سے 5 وقت میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی صدا بلند ہوتی ہے، جس میں انسان اس بات کا کیا اعلان کرتا ہے، لیکن وہ لوگ سننے والے بھی اور بعض اوقات کہنے والے بھی اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے، جیا دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشۂ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب کن لوگوں کا تذکرہ کر رہے تھے، کن لوگوں کا تذکرہ کر رہے تھے؟ اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ یہ کہاں گئی وہ اذانیں اور کہاں گئے وہ سجدے کہ جو زمین پر پڑھتے تھے تو جو ہے کہ پہاڑوں پر زلزلہ طاری ہو جاتا تھا؟ یہی وہ چیز ہے، اور اسی چیز کو لکھا گیا کہ نمازیں بے اثر کیوں ہو گئی ہیں۔ بار بار بانی جماعت یاد آتے ہیں، خطبات یاد آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مضمون یاد آتے ہیں۔ جائیے، میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں جا کر پڑھیں کہ نمازیں بے اثر کیوں ہو گئی ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اس لیے دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات کے اندر امیر سابق امیر جماعت میاں طفیل محمد صاحب کا وہ مضمون پڑھا ہو جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تم جو نماز پڑھتے ہو، اے اللہ کے بندو تمہیں معلوم ہے تم اس نماز میں کیا کہتے ہو، کیا اعلان کرتے ہو، کیا اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا صرف تم دعائے قنوت کا ترجمہ ہی پڑھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کتنا بڑا اعلان کر رہے ہوتے ہو، کیا کر رہے ہوتے ہو کہ یا اللہ ہم کسی کے در پر جو ہے ماتھا نہیں ٹیکیں گے، ہم کسی سے امید نہیں لگائیں گے، ہم کسی سے مانگیں گے نہیں، ہم کسی سے آسرا نہیں لگائیں گے۔ یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے دین کے اندر موجود ہیں، ہمارے لٹریچر کے اندر موجود ہیں۔ آئیے اس کو دوبارہ دہرائیں، اس کا استحضار کریں، اس کی یاد دہانی اور تذکیر خود بھی کریں اور ایک دوسرے کو کرائیں، تاکہ ہمارے اندر اس شہادت علی الناس، اس انسانوں پر گواہی دینے والے فرض کو انجام دینے کی سخت اور صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے۔ آج اسی کی ضرورت ہے، اور یہی یقین اس بات کی گواہی ہے کہ اسلام ہر فرد کے لیے ہے، اسلام ہر دور کے لیے ہے، اسلام زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہے۔ وہ صرف آج جو سب سے بڑا اعتراض کیا ہے کہ ٹھیک ہے اسلام کو ہم تاریخی طور پر مانتے ہیں، ٹھیک ہے اسلام نے دنیا کو آرکیٹیکچر دیا ہے، ٹھیک ہے اسلام کے اندر قرآن جو ہے محفوظ ترین کتاب ہے، ٹھیک ہے اسلام کے اندر خطاطی بہت شاندار ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں کہ اسلام کے ایک دور کے اندر، تاریخ کے اندر علوم کے ذخائر اسلامی دنیا سے یورپ کے اندر اٹلی کے راستے اور اسپین کے راستے سے آئے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر ہے اور وہ دور گزر چکا ہے۔ اب آگے والا دور ہے، یہ دور واپس نہیں آئے گا۔ جو لوگ اس دعوت کے شعور سے بہرہ ہوتے ہیں، اس کے جاننے والے ہوتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہے کہ اسلام آج بھی ہر فرد کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے،
اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہے۔ اسلام بطور نظام زندگی اور رسالت بطور ماڈل، اس کو قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ نے تو بالکل جو ہے تمہیں بھیجا ہے اے رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ، اور کیا کرے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اظہار کر دے اور غالب کر دے اللہ کے دین کو دنیا کے تمام دینوں کے اوپر۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تو اس نور کو پھیلا کر رہے گا چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی یوں بھی وضاحت کی کہ یہ دین ہر اس جگہ پہنچے گا جہاں دن اور رات پہنچتے ہیں، کوئی گھر کچا یا پکا ایسا نہیں رہے گا کہ جہاں اللہ عز و جل اس اسلام کے پیغام کو اور اس اسلام کی ہدایت کو نہ پہنچا دیں۔ اس لیے مغرب سے ہماری لڑائی کس بات کی لڑائی ہے؟ جب مغرب سے ہماری لڑائی اس بات کی لڑائی ہے کہ ہم تعلیم میں ان سے آگے ہیں، کیا مغرب سے ہماری لڑائی اس معاملے میں کہ ہماری فوجیں ان سے زیادہ طاقتور ہیں؟ کیا مغرب اس لیے پورے عالم اسلام کے اوپر چڑھ دوڑا ہے کہ ٹیکنالوجی ہماری اس سے زیادہ زود اثر ہے؟ کیا مغرب اس لیے ہمارا دشمن ہے کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ مہلک اور کارگر ہتھیار ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک بھی چیز نہیں۔ تو پھر یہ لڑائی کس بات کے اوپر، کس بات کے اوپر ہے یہ لڑائی کہ جس کے نتیجے کے اندر آج مغرب نے محاذ جنگ گرم کیا ہوا ہے، علم کے میدان میں بھی، ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی، افواج کے میدان میں بھی، اقتصادی ناکہ بندی کے میدان کے اندر بھی۔ کیوں کیا ہوا ہے؟ بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ابلیس کی مجلس شورا کے ایک مشیر کے الفاظ کے اندر کہ اگر مجھے کوئی خطرہ ہے تو اس امت سے خطرہ ہے، اس امت سے خطرہ ہے، کہ ہم ان کو جو ہے روشن خیال جو ہے کہ بنانے کے لیے ہم ان کو آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں بدترین قسم کی جو ہے کہ وہ آمریت طاری کر دیتے ہیں۔ اس لیے آئیے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اس علم سے اور اس علم کے نتیجے میں اس یقین سے اپنے آپ کو مالا مال کریں کہ جس کے بعد پھر یہ شہادت کا کام گھر سے لے کر اور گلی کوچوں تک، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نارا سے لے کر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سے لے کر اور پھر شہداء علی الناس، پھر دنیا کے تمام انسانوں تک جو ہے پہچاننے کا ہم یہ کام جو کر سکیں۔ اس لیے آئیے اس سے اگلی چیز یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ یہ گہے الفت کیا ہے؟ یہ جو ہے کہ الفت کی راہ گزر کیا ہے؟ اگر یہ الفت نہیں ہوگی، اگر یہ محبت نہیں ہوگی تو اس کے بغیر کیسے کام کیا جائے گا؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ اگر ایک لفظ میں کہا جائے دین محبت کا نام ہے۔ محبت کا وہ دین جو کہتا ہے کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، مدد کرو اپنے بھائی کی، خواہ وہ ظالم ہو یا خواہ وہ مظلوم ہو۔ دین محبت کا نام ہے۔ وہ مرض سے نفرت سکھاتا ہے، وہ مریض سے نفرت نہیں سکھاتا۔ دین کا اگر ایک بڑا عنوان نکالیں اس کا نام محبت۔ یہ محبت اللہ کی محبت ہے، یہ محبت رسول کی محبت ہے، یہ محبت جنت کی محبت ہے، اور یہ محبت انسانوں کی محبت ہے، اللہ کی محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ کسی سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اللہ تمہیں کب یاد کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے۔ اس نے کہا تم تو بڑے پہنچے ہو، تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ تمہیں یاد کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو بڑا سادہ سا فارمولہ ہے، اللہ نے خود کہا ہے اے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے عرش پر یاد کرتا ہوں، فاذکرونی اذکرکم، میں آپ سے پوچھتا ہوں نہیں، اس سے پہلے میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، ذمہ داران سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کو یاد کرنے کی کیفیت، اللہ سے محبت کی کیفیت، نمازوں میں اس کے آگے کھڑے ہونے کی کیفیت، اس سے مانگنے کی کیفیت، اس کے آگے گڑگڑانے کی کیفیت، کتنی کیفیت موجود ہے کہ جو ایک دائی اللہ کے اندر ہونی چاہیے، جو شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دینے والوں کی ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا کرائی ہے اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ مجھے تیری محبت درکار ہے، میں سوال کرتا ہوں وحب من یحبک، اور میں تجھ سے ہر اس کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، وعمل الذی یبلغنی حبک، اور ہر اس عمل کی محبت چاہتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ آئیے اسی محبت سے مالا مال ہو کر، اللہ کی محبت سے مالا مال ہو کر، یہ پہلا سرمایہ ہے، یہ پہلی طاقت ہے، یہ پہلی غذا ہے کہ جو
شہادت الناس انجام دینے والوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت، عمر تمہیں مجھ سے کس طرح محبت ہے، کتنی محبت ہے؟ اے اللہ کے رسول، اپنے نفس اور اپنی جان کے علاوہ اے اللہ کے رسول پوری دنیا سے، پوری کائنات سے آپ مجھے محبوب ہیں۔ عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ عمر ایک لمحے کے لیے جو ہے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، سچے آدمی ہیں، کھڑے آدمی ہیں، اور وہ اس کے بعد اپنا سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہاں اب مجھے آپ اپنی ذات سے بھی زیادہ پیارے اور محبوب ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم واموالہم، کہ مومنین تو نبی جو ہے مومنین سے ان کی جو ہے جانوں اور ان کے جو ہے کہ مالوں سے زیادہ محبوب جو ہے کہ وہ محبوب ہیں۔ یہ اللہ کے رسول سے محبت کہ جس کے نتیجے کے اندر یہ جانچنے کا، اس محبت کو جانچنے کا کیا پیمانہ ہے، کتنا ان کو یاد رکھتے ہیں، کتنا ان کے متعلق اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے متعلق علم کتنا ہے، ان کو یاد کتنا کرتے ہیں، ان کی پیروی کتنی کرتے ہیں۔ چند چھوٹے چھوٹے لٹمس ٹیسٹ ہیں کہ جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ کوئی نصاب میں نے اور آپ نے مقرر کیا ہے کہ کوئی دن نہیں گزرے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کچھ فرشتے تو مامور ہیں اسی کام کے لیے کہ جو بندے درود بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے سپرد لگا دیتے ہیں کہ یہ درود اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر پہنچاؤ۔ یہ محبت کا پہلا زینہ ہے کہ جس سے محبت ہے، محبوب سے محبت ہے، اس کو یاد کرتے ہو، اس کا نام لیتے ہو، اس کی مالا جپتے ہیں، اس کے بعد اس کا علم کتنا ہے، اس رسول کو کتنا جانتے ہو، اس کے بعد اس سے محبت کتنی ہے، اس کے بعد اس کی پیروی کس قدر کرتے ہو۔ یہ دین اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور اس کے بعد جنت سے محبت۔ جنت سے محبت کا مطلب کیا ہے کہ یہ محض ایک استعارہ نہیں ہے، یہ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جنت کو یاد کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، اللہ کے رسول ایک ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے تو یہ کہنے لگے کہ بالکل ایک جنت میں ایک جو ہے کہ خوشہ، جنت کے باغ کا خوشہ میرے سامنے لایا گیا اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں ہاتھ پکڑ کر اس کو توڑ لوں۔ آپ نے جنت کو زندہ حقیقت بنایا، میری طرح ڈرائنگ روم کے اندر رکھا ہوا وہ ڈیکوریشن پیس جو شرف پر سجا ہوا ہوتا ہے، جنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ زندہ حقیقت بنایا جس کی لوگ طمع کرتے تھے، جس کی آرزو کرتے تھے، جس کی دعا کرتے تھے اور جس کے لیے واسطے دیتے تھے کہ یا اللہ اس جنت میں ہمیں داخل فرما۔ اس جنت الفردوس کو مانگنے کی جو ہے اس کی ہدایت دی گئی ہے کہ مانگنا ہے تو جنت کا سب سے اگلا درجہ جنت الفردوس مانگو۔ یہ جنت کی محبت ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر انسانوں سے محبت۔ یہ دین کا کام پہاڑوں میں نہیں ہوگا، صحراؤں کے اندر نہیں ہوگا، جنگلوں میں نہیں ہوگا، غاروں میں اور کھووں میں نہیں جا کر ہوگا، یہ انسانوں کے اندر ہوگا، بالکل انسانوں کے اندر۔ میرے جیسے انسان، آپ کی طرح کے انسان، گناہ گار انسان، تھوڑے علم والے انسان، کم علم والے انسان، ان کے اندر کام کیا جائے گا۔ آپ سعودی عرب گئے ہیں، آپ نے جو ہے کہ حج اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کی ہوگی۔ جب آپ غار حرا میں جاتے ہیں، غار حرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی چند یادگاروں میں سے ایک یادگار ہے جو بالکل اسی طرح موجود ہے جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ تو جب لوگ جاتے ہیں تو بالکل اس پہاڑ کے شروع کے اندر ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے کہ اے حاجی، اے عمرہ کرنے والے زائر، تمہیں ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آتے تھے، بالکل قیام کرتے تھے، کئی دن کا زادہ راہ لے کر جو ہے یہاں مراقبہ کرتے تھے، لیکن جس دن اللہ کے رسول کے اوپر نبوت مبعوث ہوئی ہے، جس دن آپ کو اللہ کی طرف سے آپ کا پیغام ملا ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول جو ہے انہوں نے اس کا قصر نہیں کیا۔ وہ کہاں نظر آتے ہیں؟ وہ طائف کے بازاروں میں نظر آتے ہیں، وہ کاس کے میلے میں نظر آتے ہیں، وہ بدر اور احد کے اندر نظر آتے ہیں، وہ ہجرت کی گھاٹیوں کے اندر نظر آتے ہیں، وہ حنین اور حوازن کے اندر نظر آتے ہیں۔ اور پھر یہی بات کہ زمین تاریکیوں سے بھر چکی ہے، نکل ایک بار پھر غار حرا سے۔ آج کا یہی پیغام شہادت الناس کے لیے ہے کہ لوگوں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی نثری تقریر کے اندر تذکرہ لکھا ہے کہ کوئی وقت کے ایک ولی اللہ نے کہیں یہ تذکرہ کیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، اگر میں ہوتا تو میں وہاں سے واپس نہ آتا۔ علامہ اقبال نے یہ لکھا کہ اصل میں اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ولی کے اندر اور ایک نبی کے اندر فرق کیا ہوتا ہے۔ ولی جب حق تک پہنچتا ہے
ولی جب حق تک پہنچتا ہے تو اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے حق کے اندر، لیکن نبی جو ہے حق تک پہنچتا ہے تو وہ حق کو لے کر آتا ہے اور ان لوگوں تک اس حق کو پہنچاتا ہے جو حق سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ نبی کی وارث ہے، یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شہادت الناس اس کی ذمہ داری ہے، اس لیے خود نیک بننا نہیں، اس لیے صرف پاکیزہ بننا نہیں، صرف متقی بننا نہیں، صرف اپنی ذاتی تقوی کے گنبد کے اندر اپنے آپ کو مقید نہیں کرنا، بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے انسانوں کی محبت کے اندر، انسانوں کی خیر خواہی، انسانوں کی خدمت، انسانوں کے لیے دعا، انسانوں کے ساتھ تعاون جو ہے، یہ وہ ساری کی ساری نسبتیں ہیں کہ جو انسانوں سے ملتی ہیں۔ یہ خدمت بھی اس لیے کہا گیا تم اس لیے کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خیر خواہی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور کہا گیا کہ جو بندے کی کوئی ضرورت پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس بندے کو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑوں گا کہ جب میرے علاوہ کوئی اس کی ضرورت پورا کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ انسان سے تعلق ہے۔ میں پھر آپ سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ ذرا جائزہ لیجئے انسانوں کے بندوں سے کتنا تعلق ہے۔ میں ملک کی بات نہیں کرتا، میں شہر کی بات نہیں کرتا، میں گلبرگ بستی کی بات نہیں کرتا، میں آپ کی مسجد کی بات کرتا ہوں، میں آپ کے محلے کی بات کرتا ہوں، اور میں آپ کے صرف خاندان کی بات کرتا ہوں۔ صرف ان 3 جگہوں پر آپ کا تعلق ان انسانوں سے کس طرح کا تعلق ہے؟ محبت کا تعلق، عیادت کا تعلق، خدمت کا تعلق، تعزیت کا تعلق، اس کی خوشی غمی میں شرکت کا تعلق، اس کو جو ہے اللہ کے دین کی طرف بلانے کا تعلق، اور یہ دعوت کا تعلق۔ اس لیے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي، جو ہے کہ یہ سب سے بہتر بات جو ہے اس کی جو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف دعوت دے۔ اس لیے آپ اور اس سے بھی بے نیاز ہو جائیے کہ لوگ آپ کی دعوت کی طرف آتے ہیں نہیں آتے۔ یہ جو ہم گنتی کے اندر پڑھتے ہیں، یہ بڑی عجیب سی بات، یہ جو ہم نے تنظیم بنا لی ہے اور تنظیم گنتی پر گنتی کرتی ہے، رپورٹ پر رپورٹ لیتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے۔ اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جدھر چاہے ان کو حرکت دیتا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے انبیاء کو پابند نہیں کیا گیا، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یاد دہانی کراؤ، پہنچا دو، ابلاغ کر دو، اس لیے کہ تمہارے ذمے پہنچا دینا ہے۔ تم ان کے اوپر تھانے دار نہیں ہو، تم حوالہ دار نہیں ہو۔ اور یہی مسئلہ ہے کہ جب لوگ ہماری دعوت کو نہیں مانتے، ہماری تنظیم میں نہیں آتے، ہمارے کارکن نہیں بنتے، تو پھر ہم ایک خاص قسم کا ایک خاص سوچ کے اندر مبتلا ہو کر جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم پھر ان کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز چسپاں کر دیتے ہیں، ہم انہیں جو ہے میلائن کر دیتے ہیں، ہم انہیں جو ہے کہ کوئی نہ کوئی عنوان دے دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں اور وہ ایسے ہیں۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ اہل حق کو اور اہل دین کو جو سب سے بڑا مرض لاحق ہوتا ہے وہ خود پسندی کا ہے، عجب، جس کو عجب عربی میں کہتے ہیں، خود پسندی کا ہے کہ یہ جو دیندار لوگ ہیں ان کا بھی تو کوئی شیطان ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، اس کے اندر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گناہ گاروں، وہ کہتے ہیں عالموں کا بھی ایک شیطان ہوتا ہے، نیکوکاروں کا بھی شیطان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اس کے مطابق اس کے پیچھے ایک شیطان کو لگاتے ہیں۔ یہ آزمائش تو جب تک آپ کی اور میری زندگی ہے جاری رہے گی۔ جو متقی کا شیطان ہے وہ بھی اتنا طاقتور ہوتا ہے، جو عالم کا شیطان ہے وہ بھی اتنا ہی زیادہ علم والا ہوتا ہے۔ اس لیے جان لیجئے کہ یہ اہل دین کو یہ خود پسندی ہے کہ میں اچھا ہوں اور باقی گناہ گار، میں تو ٹھیک سمجھتا ہوں، باقیوں کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ہدایت تمام ہو گئی ہے، ہدایت مکمل ہو گئی ہے، نہ اللہ نے ایسا کہا ہے نہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے اپنے راستے پر، اس میں کوئی شک نہیں، آپ یکسو رہیں، ثابت قدم رہیں، لیکن جو ہے اس واقعہ طائف کو تو یاد کیجئے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ ہمارے دن و رات گزرتے ہیں، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ کیا احد سے بھی بڑا بھاری دن کوئی آپ پر گزرا ہے؟ احد کا دن کیا تھا؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ زمین تمام کے باوجود تانگ ہو گئی۔ کون سا دن تھا احد کا؟ اللہ کے رسول کے شہادت کی افواہ اڑ گئی، لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ کیا دن تھا احد کا دن کہ 70 جان نثار صحابہ جان نثار
جلیل القدر سابقون الاولون، وہ میدان احد کے اندر ان کے لاشیں تڑپ رہے ہیں۔ کون سا دن تھا احد کا دن؟ جب اللہ کے رسول کے رخسار مبارک جو ہے اس کے اندر جو ہے کہ لوہے کی کڑیاں پیوست ہو گئی تھی اور صحابہ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر آپ کے رخسار سے نکالی، آپ لہو لہان ہو گئے۔ پوچھا یا رسول اللہ کہ اس سے بھی کوئی سخت دن تھا؟ آپ نے کہا عائشہ اس سے بھی سخت دن تھا جب تیری قوم نے میرے ساتھ بڑا برا سلوک، اور وہ طائف کا دن تھا۔ ایک زخم تو وہ ہے نا کہ جو جسم پر لگتا ہے، جسم لہو لہان ہوتا ہے، ایک زخم وہ ہے جو انسان کی روح کے اوپر لگتا ہے، ساری زندگی نہیں بھولتی۔ خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا جی، آدمی کہتا ہے میں شکل نہیں دیکھوں گا اس نے اس مجلس کے اندر کی بات کہی، میں رشتہ نہیں کروں گا اس خاندان کے اندر، اس نے فلاں موقع پر میرے متعلق یہ بات کی۔ وہ ایک زبان، وہ ایک قول، ایک قسم، ایک پسند اور ناپسند بات کے اوپر انسان جو ہے عمر بھر کی دوستی اور یارانوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے سمجھا کہ عائشہ تیری قوم نے میرے ساتھ سلوک کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پتھر تو ہمارے لوفروں نے، ہمارے لڑکوں نے، اور جب اللہ کے رسول بیٹھتے تھے تو آپ کی بغلوں کے اندر ہاتھ دے کر وہ کھڑا کرتے تھے کہ تاکہ آپ چلیں اور ان کو نشانہ بازی کے اندر آسانی ملے۔ لیکن کچھ جملے تھے کہ جو طائف کے سرداروں نے کہے تھے، نقل کفر میں باش انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی رسول نہیں ملا؟ میں تم سے زیادہ، میرا قبیلہ زیادہ ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، اولاد میرے پاس زیادہ ہے، کیا میں نہیں بن سکتا تھا؟ اللہ کے رسول نے اپنے روح کے اوپر اس گھاؤ کو برداشت کیا، لیکن آپ نے ان کے لیے جہنم کی دعا نہیں مانگی، اللہ کے عذاب کی دعا نہیں مانگی۔ اور جب اللہ یعنی اس حد کے اندر کہ جب اللہ نے ملک الجبال کو بھیجا، سیرت کے اندر پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا، اللہ جذباتی تو نہیں ہوتا، اللہ کے اوپر انسانوں کے جذبات تو نہیں ہیں، لیکن اللہ نے غضبناک ہو کر جو اس فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اور اللہ کے میرے نبی سے اجازت مانگو اور ان کو تباہ کر دو۔ انہوں نے اللہ کے رسول فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں مانتے ان کی نسل کے اندر سے کوئی آئے۔ ہم 4 کتابیں تقسیم کر کے، 5 ملاقاتیں کر کے، 10 اجتماعات کی دعوت دے کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا۔ ہمارے سامنے تو اسوہ نبی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ پیغمبر موجود ہے، پیغمبروں کی پوری فہرست موجود ہے۔ جائیے جا کر سورہ نوح پڑھیے، سورہ نوح کا ترجمہ پڑھیے، 950 سال کہنے کی بات ہے۔ اور وہ اگر آپ کو عربی کی شدھ بدھ موجود ہے تو حضرت نوح سورہ مبارکہ کے اندر کہتے ہیں اللہ کے رسول اے اللہ میں نے ان کو صبح و شام پکارا، انی دعوتی قومی لیلا نہارا، میں نے صبح و شام ان کو پکارا، انہوں نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے دی، میری بات کو نہیں سنی، نہیں مانا میری بات، فرار ہو گئے میری بات۔ اور پورے 900 سال کی تبلیغ کے بعد ایک کشتی کے اندر لوگ آ گئے۔ ایک کشتی کتنی بڑی ہوگی؟ انسان کے ہاتھوں کی بنائی کشتی کتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ وہ سینکڑوں سال کی تبلیغ اتنی سی آ گئی، قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اسی سے لو لگاؤ، اسی سے دعا مانگو، اپنے الفاظ اور اپنی کوششوں میں برکت کی دعا سے مانگو، لوگوں کے دل نرم ہوں گے، یقین نرم ہوں گے۔ وہ وقت اللہ کے پاس ہے کہ کب ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ اس لیے آئیے وہ جو قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو جو ہے متقی اور اپنے آپ کو جو یہ نہ کہو، اپنے نفس کو یہ نہ کہو کہ تم بہت پاک صاف ہو گئے، وہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون خدا خوفی ہے۔ اس لیے جس پھل کے اوپر زیادہ پیڑ لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اکڑ جاتا ہے، وہ آسمان کی طرف جاتا ہے۔ جس پیڑ پہ پھل لگتا ہے تو وہ زمین کی طرف جھکتا ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کو علم دین دیا ہے، دعوت دین دی ہے، تحریک اسلامی کی ہمراہی دی ہے، اللہ نے ایک پاکیزہ صالح اجتماعیت دی ہے، ایک خوبصورت اسلامی لٹریچر دیا ہے، تو اس کے بعد تو اور زیادہ شکر گزاری، اور زیادہ انکساری، اور زیادہ لوگوں کی درد اور لوگوں کا محبت۔ اور وہی جو ہے وہ نظم جو آپ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے کہ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جہاں کسی کو سونپ کر معمور ہو جانا۔ اور یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یار، کہ دل کے
اندر یہ سوچ پیدا ہو اور یہ محبت پیدا ہو۔ اس لیے آئیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ جو شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اس شہادت کو سمجھنا، اس کے تقاضوں کو سمجھنا، اپنے وجود کو محبت سے معمور کرنا، پھر اس کے راستے میں جو آزمائشیں آئیں گی، جو اس کے دوسرے مصرے کے اندر موجود ہیں کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، پھر مومن کے لیے جو کہ وہ آزمائشیں کیا ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہے وہ آزمائشیں؟ اور یہ سوال حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا نے پوچھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول یہ جو آزمائش ہے کیسے پتہ لگے گا کہ یہ آزمائش ہے یا پھر یہ وہ ہے سزا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ آزمائش تجھے تیرے رب سے قریب کر دے تو یہ آزمائش ہے، اگر یہ تکلیف جو ہے تو یہ اللہ سے دور کر دے تو یہ سزا ہے۔ یہ سادہ سمجھ، اگر یہ فتنہ اور وہ جو ہے کہ امتحان تجھے رب سے قریب کر دے تو یہ آزمائش ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کو قبول کرتا ہے، اس کے درجوں کو بلند کرتا ہے، اور لیکن یہ اگر اللہ سے دور کر دے وہ امتحان تو وہ اس کے لیے سزا ہے۔ اس لیے آئیے اس مرحلے کے اوپر، اس موقع کے اوپر آپ میں سے ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جن کے بالوں میں سفیدی آ گئی اس کام کو کرتے ہوئے، اور ظاہر ہے بزرگ ہمارے سچی بات ہے، آج بھی ہماری بستیوں اور آبادیوں میں ہماری تحریک کے اندر ہمارے لیے حوصلے کا باعث ہے کہ جو مایوس نہیں ہیں وہ آج بھی اطاعت نظم کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ ابھی امیر جماعت نے پنڈی کے اندر بزرگوں کا ایک اجتماع بلایا اور 92 سالہ بزرگ جو ہے واکر کے سہارے اور ویل چیئر کے اوپر اور اپنے پوتوں کی مدد سے جو کہ وہاں پہنچے ہیں کہ امیر جماعت نے ہمیں بلایا۔ آج بھی وہ آج بھی اس امیر کو جو ان کی عمر میں آدھا ہے، لیکن آج بھی وہ سمجھتے کہ اسلامی تحریک کا یہ ہمارا قائد ہے، ہم پر اطاعت نظم جو ہے کہ واجب ہے اور لازم ہے، اور اسی کی ابتدا کے اندر ہمیں اسلامی انقلاب کی جدوجہد کرنی ہے۔ اس لیے آئیے اپنے آپ کو جو ہے کہ دوبارہ یہ تربیت گاہیں، یہ مجالس اور یہ اجتماع کس لیے ہوتے؟ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے فکر کرتے ہیں۔ یہ ذکر اور شکر اور فکر کے اجتماع جو ہے کہ اس کے نام یہ ہمارے اجتماعات ہیں، ان کا نام تربیت گاہ رکھ دیجئے، اس کا نام جلسہ عام رکھ دیجئے، اس کا نام کوئی بھی رکھ دیجئے، یہ وہی عنوان ہے۔ اس لیے آئیے اس موقع کے اوپر ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے اثر تازہ کریں، اللہ تعالیٰ سے وہ صحیح علم مانگے کہ جس کے نتیجے کے اندر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے وجود کے اندر وہ کشش مانگے کہ جو اللہ یہ عطا کرے گا کہ جس کے نتیجے کے اندر لوگ ہماری طرف راغب ہو جائیں، مائل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی کوششوں کی برکت کی دعا مانگے، اور برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کام کے اوپر قائم رکھے اور اس کے اوپر جو ہے کہ مائل رکھے کہ ہم یہ کام کرتے رہیں۔ اور اپنی بات کو ختم کروں گا یہ کہتے ہوئے کہ حق نے کی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت قدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔